آج جس چیز کی بات کرنے والا ہوں وہ ہے ہمارا صدقہ فطرہ. کیا ہے وہ؟ میں نے جمعے میں اس بات کا اشارہ کیا، مگر ایک بات لمبی ہوتی تو کبھی کبھی وہ ٹاپک نہیں ہو پاتا، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر میں اپنے موبائل کے ذریعے اور آپ سب کے ذریعے ایک مسئلہ آپ تک پہنچا دوں تاکہ اس مسئلے پر آپ سب عمل کریں. کیا کریں؟ دیکھیے احادیث مبارک کے اندر جو فطرے کا معاملہ ہے نا، فرماتے ہیں جب تک فطرہ مسلمان کا ادا نہ کیا جائے، اور یہ فطرہ ادا کیا جائے گا عید کی نماز سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا ہو، اس کے بعد پھر تمہارا ادا کسی کو بھی دے دو، وہ حقیقت میں ادا نہیں ہے، اصول ہیں شریعت کے، یہ شریعت کے اصول ہیں. اب اس میں کتنا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ ہر ایک چیز کبھی کبھی ایسا ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کی وجہ سے جانی جاتی ہے. وہ چیز کہاں جانی جاتی ہے؟ علاقے سے. اب ہر جگہ کے مفتیوں کا اپنا اپنا فتویٰ ہوتا ہے. بات کو سمجھو ہماری تھوڑا سا، جیسے کہ یہاں آپ کے پنچ کی بات کروں تو سرزمین منڈی کہیں ہوگا آپ کی، تو منڈی سے ہمارے پاس ایک استفتاء آیا، ایک خبر آئی، بلکہ یہ کہا جائے فتویٰ آیا. اب اس منڈی کے ذریعے آگے یہ بھی لکھا کہ ضلع پنچ بھی اس کے سما گیا، تو پورا انہوں نے اس کا حلقہ لیا ہے، تو بڑے بڑے مفتیوں کو اس میں سائن ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم انہی چیزوں کو لے کر چلیں گے. دین اسی کا نام ہے، مرضی کے مطابق کا دین تھوڑی نام ہے اس کا. تو وہ عالم دین یہ لکھتے ہیں، جیسا حدیث پاک میں ہے، برحق ہے کہ اگر گندم آپ دو گے فطرے میں تو گندم کا وزن جو ہوگا وہ 2 کلو 47 گرام، اس کو بولتے ہیں آدھا سا. عربی میں اس کا نام ہے آدھا سا. سا ایک عربی کا لفظ ہے. اچھا اگر سا کو میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھو جیسے پہلے کے دور میں بات ہوتی تھی درہم و دینار کی، آج پیسوں کی بات ہو رہی ہے. سعودیہ عرب کے لوگ ہیں، وہ لوگ ریال کی بات کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا جو کیا نام امریکہ کے لوگ ہیں وہ بات کریں گے ڈالر کی. تو ان کا مسئلہ ہے نا. اب جب پیسے ہو گئے، پیسوں میں فرق آ جائے گا، لیکن چیز کے وزن میں فرق نہیں آئے گا، چاہے وہ سعودیہ کے مسلمان ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے چین کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں. فطرہ جب دیں گے وہ وزن سے، تو گیہوں کا جو وزن گندم کا جو ہوگا وہ 2 کلو 47 گرام. کتنا بولو بھائی؟ ایک بندے کا. کتنا؟ ایک بندے کا. اب آگے سنو انٹرسٹنگ بات. اب آئیے انٹرسٹنگ بات کیا آئیے، جو اس کی قیمت بنے گی، جو اس کی قیمت بنے گی وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے قیمت ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جموں میں تو اتنا دیا جا رہا ہے، یہاں اتنا دیا جا رہا ہے. یہ اب فرق پیدا ہو جائے گا. یہ فرق اپنے اپنے علاقے کی مارکیٹ کے حساب سے. اب شاہجہاں پور کے ہم ہیں تو ہم اپنے شاہجہاں پور کے حساب سے دیں گے، بریلی کا انسان بریلی کے حساب سے، سعودیہ کا آدمی سعودیہ کے حساب سے دے گا. اگر وزن والی چیز ہی دی جائے گندم تو ہر جگہ سیم ٹو سیم، لیکن جب قیمت ادا ہو جائے گی اس کی، اب قیمت میں فرق آ جائے گا. تو آپ کے جموں کشمیر ضلع پنچ اور منڈی کے لحاظ سے جو بھی ہمارے ویورز ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بات کو سمجھے. یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں روپیوں کا، یہ جموں کشمیر میں آپ کے پنچ علاقے کا ہے. کہاں کا ہے؟ ایک آدمی کا تقریباً 75 روپیہ. کتنا؟ 75 بولتے ہیں نا انگلش میں، 75. ایک بندے کا کتنے کا؟ یہ ہو گیا گندم کی قیمت. کیا ہو گئی ہے؟ گندم. یہ سب سے ادنا درجہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا میری بات، یہ سب سے ادنا. اچھا میری بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ رحم کرے. اس کے آگے کیا کہا؟ جو کا معاملہ. دیکھیے جو، کھجور، پنیر اور مکی، یہ چاروں انہوں نے لکھے، اسی لیے میں نے اس کو لکھ لیا تاکہ یاد رہے وہ چیز کیا بولا گیا. یہ مسئلہ بڑے اہم ہوتے ہیں نا یہ چیزیں. سعودی عربیہ کھجور پیدا کرتا ہے بھائی، حدیث پاک میں تو کھجور دیں گے. کتنا دیں گے؟ چاہے کھجور ہو، چاہے مکی ہو، چاہے جو ہو، چاہے پنیر ہو، یہ تمام چیزیں یعنی چاروں چیزیں جو، مکی، کھجور، پنیر 4 کلو 94 گرام. کتنا ہوگا؟ ایک سا. گندم تھا آدھا سا، گندم تھا آدھا سا، تو اب 94 کا آدھا کر دو بھائی 47 کے آس پاس آ جائے گا لگ بھگ، ٹھیک ہے نا. اور 4 کلو کا آدھا کر 2 کلو آ جائے گا، 4 کا آدھا 2 ہی آئے گا. سمپل سی بات ہے. تو کھجور، پنیر، مکی اور جو یہ ہوں گی کتنے 4 کلو 94 گرام. 4 کلو 94 کا اپنا پتہ نہیں کیا کہتے ہو، نہیں پتہ، لیکن آپ سمجھ جاؤ اپنی بھاشا میں جو بھی آپ کہتے ہو. اب اس کی آگے سنو انٹرسٹنگ بات، اور آگے سنو. اگر آپ جو کی قیمت دیں گے تو اپنے پنچ کے حساب سے، جموں
पुंछ के हिसाब से आपका रुपया बनेगा 145 रुपया, 145। ये आप याद रखिए चीज को। अब मैंने क्या कहा, जो गंदुम वाला मसला है ये सबसे अदना, ये थोड़ा सा अब और ऊपर आ जाओ, ये थोड़ा सा ऊपर, अब और इसके ऊपर है। अब अगर खजूर की कीमत दोगे, बहरहाल हमारे खजूर पैदा होता नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं पैसे तो ये आप इसके ऊपर आ जाएंगे, आप दर्जे में इससे आला किस्म की, मेरे जुमले मेरे याद रखा करो, ये हो गई आला किस्म की इबादतें। आदमी बसता भी है ना कि छोटे में काम चला लो यार, और सवाब चाहता है बहुत ज्यादा, सवाब चाहेगा 2.5 कुंटल का मिल जाए और काम करेगा 5 किलो के बराबर, तो 5 केजी वाला काम करोगे तो 5 ही केजी वाला मिलेगा ना। अब इसके बाद क्या, खजूर की कीमत अगर आप दोगे तो खजूर की कीमत आपको देना होगी 410 रुपया। कितनी हुई? 410। अच्छा और सुनो इंटरेस्टिंग बात थोड़ी सी और आगे चले, अभी 2 बाकी है। जौ का हो गया 145 रुपया और खजूर का हो गया 410 रुपया। अच्छा एक बात और भी है, खजूर जब आप मार्केट में लेने जाए तो मेरे हिसाब से ये कम है खजूर में भी, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप 2 किलो कम है ना यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने दिया, लेकिन मेरा इल्म ये कहता है, जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है, ये कम है, ये कम है, लेकिन उनका भाई मुफ्ती लोग है वो जो आपके लिए भाई यही है, आप इस पर अमल करें। आगे चले थोड़ा सा, अगर कोई आदमी दूध का कारोबार कर रहा है, भाई मसला है ना ये पूरा, उसके पास पनीर होगा तो पनीर भी दे सकता है वो, तो पनीर तो देगा 4 किलो 94 ग्राम, लेकिन अगर उसकी कीमत देगा वो तो ये बनेगी 1148 रुपया, और ऊपर आ गए। ये आप समझते रहो बात को, ये थोड़ा सा और ऊपर आ गए। और देखिए मक्की, ये सबसे महंगा आइटम है, मक्की ये सबसे महंगा आइटम है आपके यहाँ के लिए। तो मक्की में आपके यहाँ के उलमा ये लिखते हैं कि अगर आप मक्की दोगे वो तो 4 किलो 94 ग्राम ही होगी, लेकिन अगर कोई कीमत देगा इसकी तो कीमत बनेगी इसकी 4,100 रुपया, 4100 रुपए से। और उसके आगे कुरान मुकद्दस की उन्होंने आयत भी पेश की कि सबसे बेहतरीन वो जो सबसे अच्छा बदला दिया जाए, सबसे बेहतरीन दिया जाए। तो ये आपके पास इख्तियार है, 5-6 चीजें आई हैं जो आपको बेहतरीन लगे। अगर आप बचना चाहते हो तो थोड़ा सा दे दो, और अच्छा करना चाहते हो और अच्छा दो, और अच्छा दो। लेकिन एक बात याद रखो बहुत कायदे के साथ, आजकल लोगों ने इस्लाम, ज़कात, फितरे को भीख समझ लिया है। मैंने ये बात कई बार कही है लोगों से, फिर मैं कह रहा हूं, ये जुमला मेरा कड़वा जरूर है लेकिन गलत नहीं है। ये जुमला कड़वा जरूर है लेकिन गलत नहीं है। आपके पास कोई अगर मांगने के लिए आ गया, फितरा चाहिए, आपने उठा के दे दिया, आप समझते हो कह रहे हमारी जान छूटे बस। फितरा ज़कात ये बहुत देखभाल के देना है आपको, पहले उसको अंदर जानो कि वो आदमी फितरा ज़कात लेने के लायक है कि नहीं लायक है। मैंने हदीस पाक आपके सामने पेश की, थोड़ा सा टाइम दे, 2 मिनट का, मैं इसको वाज़े कर दूं कि अल क़रातुल राशिदा के अंदर हुजूर नबी पाक के पास में एक मांगने वाला आया, तो आपने उससे कहा कि तेरे पास कुछ है, हालांकि भीख लेके नहीं आया था वो। नबी ने फरमाया तेरे पास कुछ है, तो कहा मेरे पास बोरिया बिस्तरा है, जो कुछ होगा उस दौर में बोरिया बिस्तरा बोलते कुछ सामान को, तो कहा ले आ। वो शख्स ले आया, अल्लाह के नबी ने वो बाजार में जाके बेच दिया। एक तो वही था उसके पास और नबी ने उसको बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उन पैसों में अपने पास से और पैसे मिलाए, अपने पास से और पैसे मिलाए, और नबी ने बाजार से एक कुल्हाड़ी खरीदी जो लकड़ी चीरने काम में आती है। फिर नबी ने अपने मुबारक हाथों उसमें बेट डाला, नहीं बेट डालते उसके अंदर। सहाबा या रसूलल्लाह ये काम हम करते, सब सफल खड़े हुए। कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अब बात हकीकत सामने आती है कि नबी ने उसको कुल्हाड़ी दी और ये कहा कि कुल्हाड़ी पकड़, जंगल में जा और 3 दिन मुझको दिखाई मत देना, लकड़ी काट बाजार में बेच, लकड़ी काट बाजार में बेच, 3 दिन दिखाई मत देना। अल्लाह के नबी से तीसरे दिन जब मुलाकात हुई तो पूछा तेरे पास क्या है? तू भिखारी था ना, तुझे कुल्हाड़ी दी, अब तेरे पास क्या है? या रसूलल्लाह जो मेरे पास पहले था अब उससे 2 गुना ज्यादा है, आराम से खा भी लेता हूं ठाट से। तो लोगों ने समझ लिया ऐसा। आज के कुछ ऐसे नीच किस्म के मुसलमान हैं जो ज़कात फितरे के ऊपर जी रहे हैं,
ان کو یہ لگتا ہے بس یہی مل گیا, اسی پر ٹکے ہوئے ہیں, اس سے آگے نہیں سوچ پا رہے وہ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم لوگ ہی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے بوجھتے نہیں, اٹھایا اور دے دیا. ہم نے ان کی عادت کو خراب کر دیا, ہم نے ان کی عادت کو خراب کر دیا. حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے بہترین صلہ تو یہ ہے, اگر آپ کرنا چاہو تو ایک آدمی محلے کا بن جائے سردار. سردار کا مطلب محبت والا جو آدمی ہے بندہ, وہ سارا اپنے پاس جمع کر لے پیسہ. پھر جو پیسہ آپ کا بنتا ہے, جو جمع ہو گیا ہے, آپ نے غریب دیکھا اپنی بستی میں ایک کوئی ہے, تو اس کی ایسی مدد کرو کہ آنے والے سال میں وہ زکات لینے والا نہیں بلکہ زکات دینے والا بن جائے. یا تو اس کو دکان کھلوا دو کوئی, اور اس پر تھوڑی کسوٹی بھی رکھو, ٹائم دکان کھول, سامان بیچ, گھومتا کیوں ہے, مطلب اس انداز کے سوال بھی کرو اس سے کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو آئندہ سال تجھے کچھ دیا نہیں جائے گا. اگر تو واقعی میں سچا مسلمان ہے اور حق بیان سننا چاہتا ہے, اس پر عمل بھی کریں آپ لوگ, انشاءاللہ وہ دن آئیں گے جو 10-5 سال میں آپ کے محلے سے غریبی ختم ہو جائے گی. یہ ہوتے اسلام کے قانون. اب آپ کیا کرو گے؟ فقیر مسکین نہ ملے, مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے, لیکن جو اصول ہے اصول بتا رہا ہوں آپ کو. فقیر وہ جس کے پاس ایک ٹائم کھانے کا ہو, دوسرے ٹائم کھانے کا نہ ہو. اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک بھی ٹائم کھانے کا نہ ہو. جب ایسے لوگ آپ کو نہ ملے تو اس مدرسے میں دینا, اس مدرسے میں دینا جہاں باہر کے بچے رک کے پڑھتے ہوں, جہاں کھانے پینے کا انتظام بھی رہتا ہو, کیونکہ وہ آپ کا پیسہ کھانے میں بن جائے گا, مسلمانوں کے بچوں تک پہنچ جائے گا, جس سے قرآن کی تلاوت کریں گے, حافظ عالم بنیں گے, آپ کے مرحومین تک کو ثواب ملتا رہے گا.